الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان کی آمد پر خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان کی آمد پر مگر ہے اب ہر مسلمان یا رسول اللہ مگر رنجیدہ ہے اب ہر مسلمان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ
تڑپتے ہیں بلکتے ہیں قرار آتا نہیں ان کو، تڑپتے بلکتے ہیں قرار آتا نہیں ان کو، بہت بے چین آقا بہت بے چین ہے عشاق رمضان یا رسول اللہ، بہت بے چین ہے عشاق رمضان یا رسول اللہ، ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، ماہ رمضان اپنی برکتیں لوٹاتا ہوا، رحمتوں کی برسات برساتا ہوا اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آخری عشرہ اس کا بھی آدھا حصہ تقریباً گزر گیا، تقریباً کم و بیش 4-5 دن مزید یہ مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے صدقے، اس پیارے رمضان کے جمعہ کے صدقے، اس رمضان میں جن کو بخش دیا گیا اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ آج کا ہمارے بیان کا موضوع شب قدر، لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عبادات کی فضیلت، اس کو چھپانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو بیان کیا جائے۔ آپ نیت فرمائیں، انشاءاللہ سن کے بیان کر کے انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر میں اتارا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر ہم نے اتارا۔ پھر آہستہ آہستہ 23 سال کی جو مدت ہے، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک آسمان دنیا سے پھر سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین لاتے رہے اور اس کا کمپلیٹ ہونا یوں 23 سال میں ہوا۔ لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ایک بار ہی، یک بارگی لیلۃ القدر کی رات میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو اتارا شب قدر میں، لیلۃ القدر کی رات میں۔ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے لیلۃ القدر، کیا ہے قدر کی رات، کیا ہے شب قدر؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سنن کبریٰ کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ جس نے 1000 مہینے جہاد کیا۔ پھر دوسری جانب سرکار نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ جو موجود تھے جنہوں نے سنا نے بڑا تجسس ہوا کہ اس جیسا شخص تو کوئی دنیا میں نیک ہوگا ہی نہیں جس نے 1000 مہینے جہاد کیا ہے۔ تو اس روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ جو آیات مقدسہ ہیں ان کا نزول فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ایک ایسی رات دی ہے، صرف ایک رات، کہ جو اس کو عبادت میں گزار لے، شب بیداری کر لے، اللہ کو راضی کر لے، ذکر اللہ میں گزار لے، نوافل میں گزار لے، تو یہ ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی نیکیاں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ایک تفسیر کے حوالے سے میں نے یوں بھی پڑھا کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے جو امتیں آئیں ان کی اتنی طویل طویل عمریں، اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں ان کی، تو انہوں نے بڑی نیکیاں کی، تو میری امت میں میرے غلاموں کی امت جو عمر ہے وہ کسی کی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تو یہ تو ساری زندگی بھی اگر نیکیاں کر لیں تو پھر بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے، ہے کہ کہاں سینکڑوں کی تعداد میں ان کی عمر 200 سال 300 سال 400 سال، سمجھ آ رہی؟ اتنی یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، 1000 مہینے تقریباً اگر سالوں میں ہم ان کو کنورٹ کریں نا، 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، یہ 83 سال اور کچھ ماہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے کہ میری امت اور میرے غلام تو ساری زندگی بھی عبادت کر لیں تو ان کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، اتنی عظمتوں والی رات۔ قرآن پاک میں یہ جو سورہ قدر ہے نا، اس سورہ قدر میں ہی 3 فضیلتیں موجود ہیں لیلۃ القدر کی۔ پہلی فضیلت تو یہ 3 آیتوں میں بیان ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں کی جانے والی، اس رات میں کی جانے والی ایک نیکی 1000 نیکیوں سے بہتر ہے۔ تو آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں، یہ دوسری فضیلت، اس رات میں اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام کا حکم لے کر اللہ کے حکم سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ سے فرشتے جو ہیں وہ ہر شخص کا، حضرت میکائیل جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی فہرست عطا فرما دیتا ہے، آگے والے سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ حضرت اسرائیل کو جن کی ڈیتھ ہونی ہے آگے آنے والے سال میں، ان کی فہرست دے دی جاتی ہے، یعنی ہر کام کے حوالے سے فرشتوں کو جو ہے نا مامور کر دیا جاتا ہے، ان کو حکم اللہ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ، تو یوں فرشتوں کا نزول بھی اس رات میں ہوتا ہے، یہ بھی فضیلت۔ اور یہاں تک بھی علماء نے لکھا
کہ اس رات میں زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے، شب قدر کی جو رات ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آتے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ صبح طلوع نہ ہو جائے، فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ سلامتی سے مراد یعنی بیماریوں سے سلامتی دینے والی رات ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئیوں کے لیے ایسے سلامتی والی رات ہے کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے تو سلامتی والی رات ہے، اور صبح تک یہ چھما چھم جو سلامتی ہے یہ برستی رہتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو یوں یہ تین فضیلتیں تو قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرما دی، اور کثیرہ حدیث ایسی ہیں جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شب قدر، لیلۃ القدر کی رات کے فضائل بیان فرمائے۔ اب یہ کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی عظمت کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کو کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس طرح کی رات جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ نے امت محمدیہ کو ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کرم ہے اپنی امت کے اوپر کہ اللہ نے آپ کے صدقے امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمائی۔ کہاں 83 سال اور کچھ مہینے، اور کہاں ایک رات کی عبادت، اور پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اور بھی کتنا زیادہ ثواب ہے اس کا، یہ اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے۔ اتنی مدت بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو یوں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہی عطا ہوئی۔ اب شب قدر اسے کیوں کہتے ہیں؟ قدر کی رات۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ، اور ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے اس کا عزت، عظمت۔ تو کیونکہ اندازہ اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تمام کاموں کے جو ہیں وہ اندازے لگا دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو یوں بھی اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ قدر والی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا، سب سے عظمت والی کتاب، سب سے زیادہ قدر والی کتاب قرآن پاک وہ نازل کیا گیا، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے بندے جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ وہ قبول فرماتا ہے، اور ان نیکیوں کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ بے قدری نہیں ہوتی، ان کی قدر کی جاتی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک بھی اللہ کا فضل علماء نے لکھا ہے ہوتا ہے کہ اس رات میں ملائکہ اللہ کے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کا ایک انمول جو ہے کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے نصیب میں لکھا کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں اس رات کو۔ اب رہی یہ بات کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، یہاں تک کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، حدیث پاک میں فرمایا گیا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں قیام کیا، نماز پڑھی، نماز نفل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، ایمان اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی طلب لگاتے ہوئے، ثواب کی امید پر، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔
یعنی اس رات میں عبادات کرنا، اس کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کا جو وقوع ہے نا کہ شب قدر کب ہے، اس کے بارے میں کافی علماء کا اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ کچھ علماء نے یہ لکھا کہ یہ سال میں ایک رات ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے یہ شب قدر کی رات۔ کچھ نے یہ لکھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے۔ کچھ نے یہ لکھا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں ایک رات ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرح کے فرامین موجود ہیں کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کریں، اور سرکار بھی خود بھی سرکار ان راتوں میں بڑی لگن کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، تو یوں طاق راتوں میں اسے تلاش کریں۔ اور کچھ علماء نے، بزرگان دین نے یہ بھی لکھا اپنی کتابوں میں کہ شب قدر جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے، ابھی آنے والی نا 27۔ تو کچھ نے یہ کہا کہ یہ 27 رمضان المبارک کی رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ایک رات سال میں لیلۃ القدر کی رات ضرور ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پورے سال میں یہ گھومتی رہتی ہے، کچھ کہتے ہیں رمضان میں ہی ہے، کچھ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں ہی ہے، اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہیں۔ اور کچھ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ 27 رمضان المبارک کی جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور یہی موقف امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، مفتی صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہی رات جو ہے نا 27 رمضان المبارک، یہی لیلۃ القدر ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے، 3 مرتبہ۔ اور اس لفظ کے اندر یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے اندر 9 حروف ہیں۔ اب 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، جواب کیا آئے گا؟ 27۔ کیا آئے گا؟ 27۔ تو آپ فرماتے ہیں یوں یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ اور بعض احادیث میں اس کی علامتیں بھی بیان کی گئی، لیکن اس کی علامتوں کو جاننا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اہل نظر کا کام ہے۔ جیسے احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ اس میں سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایسی رات ہے جس میں سمندر کا کھاری جو پانی ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور بڑی صاف اور شفاف رات ہوتی ہے یہ۔ تو بہرحال کچھ علامات بھی بیان کی گئی ہیں، اس میں اگر ہمیں علامتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو ہماری اپنی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن اہل نظر جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ ہے لیلۃ القدر کب ہے، اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ اب یہ کہ اگر لیلۃ القدر آ جائے تو ہم کیا کریں، لیلۃ القدر کی رات میں ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا کروں؟ اگر لیلۃ القدر کی رات مجھے مل جائے، نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم یہ پڑھا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ اے اللہ تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، کریم تو سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، تحب العفو اور تو معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ بڑی جامع یہ دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معافی اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے؟
وہ اتنے ڈھیروں ڈھیر جو رجسٹر گناہوں کے ہم نے پر کیے ہیں، اگر اللہ وہ معاف کر دے، درگزر فرما دے، کرم فرما دے، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا۔ تو بڑی جامع یہ دعا ہے، کوشش کرنی چاہیے آپ شب قدر تاک راتوں میں بھی کثرت سے پڑھیں، ہر رات میں پڑھا کریں یار، کم از کم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کریں، 1 مرتبہ پڑھا کریں، نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کریں۔ بڑی جامع یہ دعا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی معافی عطا فرما دینا، یہ کرم ہو جائے نا، تو پھر بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آگے بھی بیڑا پار ہے۔ تو آپ فرماتی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی یہ رات ہے، یہ تو میں بہت زیادہ یہ دعا مانگوں، ٹھیک ہے؟ اور لیلۃ القدر میں دعائیں بھی مانگیں، اس کے بعد اللہ کا ذکر بھی کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس رات میں آتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں پہلے عرض کر چکا کہ جو نوافل پڑھتا ہے اس رات میں، عبادت کرتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس نے قیام کیا، نماز پڑھی لیلۃ القدر کی رات میں، ایمانا و احتسابا، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی امید لگاتے ہوئے، وہ کیسا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے۔ تو اس کی عبادات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ رمضان میں اسے تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ ایک روایت ایسی بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، تو آگے ایک سرکار نے کیا دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے 2 مسلمان بھائی جو ہیں یہ جھگڑا کر رہے تھے، تو اس لیے اب اس کا تعین جو ہے وہ اٹھا دیا گیا، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو ایک تو یہ اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگائیں کہ 2 مسلمانوں کا لڑنا آپس میں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ کام ہے، کتنا بڑا جرم اسے اللہ کی بارگاہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کے چھپانے کی حکمتیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بندہ ہر مسلمان کی عزت کرے، کسی کو ہلکا نہ جانے، کسی کو گھٹیا نہ سمجھے، کیونکہ اللہ نے چھپا ہوا رکھا ہوا ہے اپنے پیاروں کو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ احادیث ہیں، کچھ کاموں سے، کچھ ایسی علامات بھی ہیں کہ اللہ کے پیاروں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں انہیں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، یہ ہر مسلمان کی عزت کریں، ہر کی تکریم کا خیال رکھیں، اور پھر کہ جو دعا کی قبولیت ہے اس کو چھپا کے رکھا گیا۔ بندہ دعائیں کرتا رہے، کوئی بندہ یہ 100% کہہ سکتا ہے میری یہ دعا قبول ہوگی؟ چھپا کے رکھا گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ بندہ، اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ کثرت سے دعائیں کرتا رہے، بہت زیادہ دعائیں کرتا رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرما برداری، اپنی رضا جو ہے نا، اپنا راضی ہونا، یہ نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے، یہ اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، تاکہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں نا، ان کو کوئی بھی نیک کام ملے تو وہ اسے نہ چھوڑیں، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نیک کام ہو جس کو کرنے کے بعد اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا مل جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کی ناراضگی، یہ اللہ نے گناہوں میں چھپا کے رکھی ہے، تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچے، کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، کسی بھی گناہ کے قریب نہ جائے، کسی گناہ کو بھی نہ کرے،
کہ ہو سکتا ہے اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں جہنم کا حقدار ٹھہروں، یعنی ہر گناہ سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ یہ جو آپ کا ارشاد ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر گناہ سے بچے، میرا بندہ ہر گناہ سے بچے، چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا، ہر گناہ سے بچے اور کسی بھی نیکی کو نہ چھوڑے، ہر نیکی کو کرے۔ تو یوں یہ جو رمضان لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پورے رمضان میں اسے تلاش کرے، ہر رات میں خوب محنت کر کے، خوب کوشش کر کے میری عبادت کرے، چستی کے ساتھ نوافل پڑھے، فرائض پڑھے، تلاوت قرآن کرے، تاکہ پورے رمضان میں کوئی تو رات ایسی ہوگی نا جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ اس لیے چھپا کے رکھا گیا کہ بندہ ہر رات ہی ایسے گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کی رات ہر رات ہی مقرب ہو۔ جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ پوری رات، پورا سال یہ رات جو ہے گھومتی رہتی ہے، سال کے کسی دن کسی مہینے میں بھی آ سکتی ہے، تو جو بندہ پورا سال ہی ہر رات ہی عبادت میں گزارے اور بڑے ایسے انداز میں گزارے کہ اللہ کی فرما برداری ہو، تو کبھی نہ کبھی تو اس کو مل ہی جائے گی نا۔ تو یوں میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اس رات کو لیلۃ القدر کو چھپایا گیا۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب سے خوب محنت کریں اور میری بارگاہ میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے وہ جو ہماری بارگاہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل لاجک غلط ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کی آپ باتیں سنتے ہیں نا، یار نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اصل میں حقیقت میں شاید ان کو اپنی عقل کا فائدہ نہیں مل رہا۔ آپ ایک دنیا کا سادہ سا اصول لیں، وہ مالک تو اس مثال سے بالا تر ہے، اس کی شان اور عظمت تو بہت بلند و بالا ہے کہ اگر کسی نسلی بندے نے دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کیا ہو، 5-10 روپے 100 روپیہ 1000 روپیہ دیا ہو، تو وہ نسلی انسان جو ہے نا، وہ اپنی اولاد کو، بھائیوں کو، خاندان کو سمجھا کے جاتا ہے کہ میری ڈیتھ کے بعد، میرے مرنے کے بعد بھی فلاں بندے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تم نے احسان کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ یار ذرا اندازہ لگاؤ، یہ ایک دنیا کی مثال ہے، دنیا کا آدمی ہے، دنیا کا فرد ہے، ہمارے درمیان رہنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے تو وہ ایسا کرتا ہے، تو جو بندہ رات میں پوری رات پورا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کیا اسے ضائع کر دیا جائے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری بارگاہ میں، اللہ کا قرب پانے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، وہ چلتے جاتے ہیں، کوشش کرتے جاتے ہیں، عبادات پہ عبادات۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں تحفہ ملتا ہے کہ اللہ انہیں اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ایک جو سجدہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کرنا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک لکھی، اذا دعانی وانا معہ، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا، میں اس کے پاس ہوتا ہوں، بندہ نماز میں کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے نیت کرنے کے بعد؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے؟ اور یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے منہ کے اوپر اپنا نورانی منہ رکھ دیتے ہیں، اور ہماری قوم یہ قریب ہی نہیں جاتی نماز کو۔ خدا را جستجو پیدا کرو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب تساں تا سارا سال منجیاں تروڑو، گھریں بو، گھروں بندہ نکلے ہی نہ، اور جویں جناب میری کنک دا سیزن آوے تساں آکھو میں 5 لاکھ دی کنک بیچ لے ساں، انہوں بے وقوفی آکھا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اسی کے جیب میں پیسے آئیں گے جو گھر سے نکلے گا، محنت کرے گا۔
اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر ایسا سلسلہ ہوتا تو پھر تو کوئی بھی کچھ نہ کرتا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہمارا ایک مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا۔ تو بہرحال اس رات کو آپ اگر پاتے ہیں تو اس میں عبادت خوب کریں، جیسے طاق راتیں آ رہی ہیں آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، نوافل ادا کریں، بالخصوص شب قدر میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں کم از کم اس کی 2 رکعتیں جو نفل اس میں پڑھے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی آپ پڑھ لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیریں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف، پھر 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ تو یوں آپ 2 کر کے نوافل جو ہیں وہ بھی ادا کریں، انشاءاللہ جو فضیلت میں نے عرض کر دی میرے آقا نے عطا فرمائی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نوافل بھی ادا کریں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، درود و سلام پڑھیں، یہ ساری عبادات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے اپنی شایان شان ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے ہرگز اس کو ضائع نہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے درمیان موجود ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم کر دیا گیا، جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے کچھ اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ اس رات میں وہی محروم کر دیا جاتا ہے جو شقی اور بدبخت ہے، جو بد نصیب ہے وہ اس رات میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ اشخاص ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر اس رات میں بھی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ جنگ و جدال کے ماسٹر، آپس میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کرنے والے، شراب کے عادی، زانی، یہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے گناہ جو ہیں اپنانے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں دور بھی رکھے۔ نیکی کی دعوت تو دینی چاہیے لیکن ایسا ان میں نہ آ جائیں کہ ان کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے نا محفل رنگ لاتی ہے، دوستی رنگ لاتی ہے۔ جیسے ہم وہ رات کو بابا جی بیمار تھے تو وہاں گئے ہوئے تھے، تو بابا جی کافی پریشان تھے، تو میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ آپ اتنے تو خوش نصیب ہیں نا، آپ کی عیادت کرنے کے لیے امام آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کی عیادت کرنے کے لیے وہ لوگ جو مسجدوں کے امام ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تقریر خطاب کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ کئی تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے یہ نصیب میں بھی نہیں ہے، 60 سال کی عمر گزر جاتی ہے، پورے 60 سال کی ہسٹری میں، ان کی زندگی میں، لائف میں کبھی بھی 5 منٹ ایسے نہیں آئے کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ تو جس کو جس سے محبت اللہ اس کو انہی سے ملائے گا۔ حدیث پاک ہے المرء مع من احب الیہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل بروز قیامت اللہ اسی کے ساتھ انہیں رکھے گا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہمیں دنیا میں بھی ایسے ساتھیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف ہمیں لے کر جانے والے ہوں، جو مسجد کی طرف لے کر جانے والے ہوں، جو خوف خدا ہمارے سینوں میں پیدا کرنے والے ہوں، جو عشق مصطفیٰ کے سمندر کو جو ہے نا وہ ہے جوبن کے اوپر لانے والے ہوں۔ ایسے ان کی گفتگو سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے خوف خدا میں اضافہ ہو، ہمارے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو، ہماری عبادات میں اضافہ ہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم جو طاق راتیں باقی رہ گئی ہیں ان میں بھی خوب عبادت کریں، ہر رات کوئی غنیمت جانیں۔ یہ رمضان چلا جائے گا یار، پھر مقدر کی بات ہے۔ آج دیکھیں وہ بابا جی اس رمضان میں چلے گئے نا، فوت ہو گیا، اور حدیث پاک میں آپ کو پتہ ہے کئی بار میں نے یہ حدیث پاک بیان کی، کتنی عظیم الشان فضیلت ہے رمضان میں مرنے والوں کی۔ خوش نصیب ہیں قسمت کے سکندر، اے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ وسلسلۃ الشیطان، کوئی تو نیکی ان کی پسند آ گئی نا اللہ کا، شیطان باندھ دیے گئے ہیں۔
تو اللہ کی رحمت سے ہمارا تو حسن ظن ہے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ تو یار جو اچھی اموات ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر رشک کیا کریں اور اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یار، آپ دین میں مخلص ہوں، آپ مسجد کے ساتھ محبت میں مخلص ہیں، آپ دین والوں کے ساتھ مخلص ہیں، اور اللہ اس کا آپ کو اجر نہ دے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آپ کا عمل کم ہے، نیکی کرتے ہیں، اگرچہ کم ہے، لیکن اخلاص کی دولت ہے نا، وہ کم ہی بہت زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہو جائے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمیں بھی نیک اور پاکیزہ موت نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ چند مسئلے آپ کو عرض کر دوں کہ بالخصوص ایک مسئلہ تو یہ قضاء عمری کے حوالے سے، آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو ایک مسئلہ عوام میں بڑا زیادہ مشہور ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں، 12 رکعتیں پڑھ لیں، تو زندگی میں جتنی نمازیں بھی آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ ساری ادا ہو جائیں گی۔ یہ آج کل نا میسج بھی آتے ہیں، کل میرے پاس بھی ایک بچے نے مجھے میسج بھیجا حدیث پاک کے حوالے سے، حدیث پاک بھی اس نے وہ لکھ کے بھیجی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ موضوع حدیث پاک ہے، من گھڑت حدیث پاک ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے موضوعات کبیر، تو اس کتاب میں یعنی جو موضوع حدیثیں ہیں اس میں آپ نے نقل فرمائی ہیں، تو اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ موضوع حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث پاک بیان نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہ بیان۔ جس کے بعد میسج آیا ہو ابھی نیت فرمائیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ موضوع حدیث پاک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، ان کی قضا ادا کریں گے تب معافی ہوگی۔ جو قضا کیے ہیں ان کی توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ جناب جمعۃ الوداع کے اوپر، رمضان کے آخری جمعے کے اوپر جمعے کے بعد ایک نماز پڑھ لیں، 70 سال کی قضا نمازیں معاف، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ پھر تو ساری دنیا ہی قریب نہ آتی مسجد کے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ اجماع کے بھی خلاف ہے، فقہاء نے اس کی بڑی تردید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا جلد نمبر 8 میں، غالباً 155 صفحہ نمبر ہے۔ تو آپ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا تو آپ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، بالکل غلط طریقہ، یہ عوام کا ایجاد کیا ہوا ہے، اس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسے نمازیں معاف ہو جائیں گی، نہیں۔ ہاں آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں جو آپ نے نمازیں قضا کی ہیں، آپ کی ہوئی ہیں، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ کو نمازیں بھی وہ قضا جو ہیں ان کی قضا دینی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے 4 رکعت پڑھنے سے یا 12 پڑھنے سے ساری قضا ادا ہو جائیں گی۔ نمبر 2، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا، تو چاروں تکبیروں کے اوپر اگر کوئی بندہ رفع یدین کرتا ہے، کل ہمارے اسٹوڈنٹ نے ایک نے یہ سوال کیا تھا، تو کل میرے بچے بھی وہاں لائبریری میں موجود تھے، تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لگ گئے۔ مسئلہ تو مجھے پتا تھا لیکن اصل میں آج کل زمانہ دلیل کا ہے، تو دلیل کے ذریعے ہی جواب دینا چاہیے۔ تو بہرحال ہم ڈھونڈتے رہے، کوشش کرتے رہے، حدیث پاک بھی ہمیں مل گئی کہ اگر کوئی ایسا امام ہے جو جنازہ پڑھاتا ہے اور جنازے کی 4 تکبیروں میں رفع یدین کرتا ہے، رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ، یعنی 4 تکبیروں میں وہ ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن اس بندے نے یہ خلاف سنت اور مکروہ کام کیا ہے۔ حضرت جید صحابی، دارقطنی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سرکار جب نماز جنازہ پڑھاتے تو صرف پہلی تکبیر پر ہی ہاتھ اٹھاتے، صرف پہلی تکبیر پر ہی ہاتھ اٹھاتے، اور اس کے بعد سرکار بقیہ یہ جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں اس کے اوپر سرکار ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنازے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے حدیث پاک میں جو میرے آقا نے ادا کیا جنازہ، یا جس کی امت مسلمہ کو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے، اور ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں جیسے فتاوی عالمگیری ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح در مختار میں بھی یہ موجود ہے۔ ایسے شخص کا جو ہے وہ نماز جنازہ تو ہو جائے گا، لیکن کیا ہے، خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ بلکہ
جیسی کنڈیشن مجھے پتہ چلی کہ وہ شخص جو ہے وہ جنازہ اس نے پڑھا بھی دیا لیکن پھر اپنے وہ جو ہے نا کرنے کے اوپر اڑا ہوا ہے، علماء سے پوچھنے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو تسلیم بھی نہیں کر رہا۔ اچھا یہ غلطی جو ہے نا، غلطی بندہ تسلیم کر لے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو غلط مسئلے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، صحیح جب حدیث پاک آ گئی، پروف آ گیا، دلیل آپ کے پاس آ گئی یار، پھر بھی آپ نہیں مان رہے، کیا علاج ہے آپ کا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور علم دین صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اور تیسرا مسئلہ ہے یہ معتکف، یعنی اعتکاف کرنے والا شخص کیا جمعہ پڑھنے کے لیے جمعے والی مسجد میں آ سکتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہے نا کہ بعض اوقات کئی ڈیروں کے اوپر مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہاں کئی بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کے اوپر، تو وہ پوچھنے والے نے تو یہ پوچھا کہ وہاں اعتکاف ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ دیکھیں پہلی بات میں عرض کر لوں کہ مسجد جو اعتکاف جس مسجد میں بیٹھنا ہے نا، تو اس مسجد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہاں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ باجماعت نماز پڑھی جاتی ہو، بعض نے یہ بھی لکھا کہ اگر پانچوں وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی، امام و مؤذن مقرر ہیں، تب بھی اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن رہی یہ بات کہ کیا اس مسجد میں تو جمعہ نہیں ہوتا نا، وہاں جمعہ کی شرائط نہیں ہے، تو کیا وہ اعتکاف کرنے والا شخص جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آ سکتا ہے؟ تو آ سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو شخص ہے نا، اس کے لیے دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اس کو باہر جانے کی اجازت ہے۔ ایک ہوتی ہے حاجت شرعی، جیسے نماز جمعہ اذان وغیرہ کے لیے، تو یہ جو نماز جمعہ کے لیے اس کا آنا ہے یہ حاجت شرعی میں داخل ہے، تو وہ یہاں آئے، جمعہ پڑھے، سنتیں پڑھے، اتنا ٹائم پہلے آ جائے، سنتیں بھی ادا کر لے، جمعہ بھی ادا ہو جائے، پھر چلا جائے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کا اعتکاف درست رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے حاجت طبعی، جیسے پچھلے جمعے میں ایک بھائی نے وہ مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ اگر ایک ایسی مسجد میں ہم نے اعتکاف کیا، وہاں استنجا خانے نہیں ہے، نہانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بول و براز پیشاب وغیرہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں پیشاب پخانہ کی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اعتکاف وہاں بھی کر سکتے ہیں آپ، بہتر ہے آپ کسی آس پاس کی کوئی ایسی مسجد ہے اچھی ماشاءاللہ جہاں سہولیات ہے وہاں آ جائیں، وہاں کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس مسجد میں اگر اعتکاف آپ کر رہے ہیں جہاں پہ جگہ ایسی نہیں ہے، تو تب بھی بول و براز کے لیے، پیشاب پخانہ کے لیے آپ کو جانے کی اجازت ہے، لیکن انہی کاموں کے لیے ہی جانے کی اجازت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت جائیں تو پیشاب بول و براز کے لیے اور رستے میں کوئی اور ہی میٹنگیں شروع ہو جائیں، کوئی اور ہی کاروبار شروع ہو جائیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو جانے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین۔ انشاءاللہ 27 رمضان المبارک کو ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، اور احادیث کو اگر دیکھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے، یہ آتا ہے کہ جس جگہ پہ ختم قرآن کیا جاتا ہے وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود قرآن ختم فرماتے تھے، اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ اللہ